ماشاء اللہ سبحان اللہ، آج آپ نے 1 گھنٹے پر کال اٹھا لی۔ سنہرے حروف سے آج کا دن اتہاس میں لکھا جائے گا۔ کیا بات ہے، زامن نے شوہر سے کہا۔ ہاں کیا کام ہے، سنجیدگی سے کہنے پر وہ ٹھٹکا۔ کیا ہوا ہے ڈیڈی، دادو نے کچھ کہا ہے؟ زامن نے شرارت سے پوچھا۔ بولو کس لیے کال کی ہے؟ زبیر صاحب اس کی بات مکمل طور پر نظر انداز کر کے مجھے کچھ بتانا تھا۔ زامن نے جھجکتے ہوئے لہجے میں بات مکمل کی۔ جانتا ہوں تم کیا بتانا چاہتے ہو، عام لہجے میں کہا، جبکہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ فون پر گہری خاموشی چھا گئی۔ اس نے سکوت کو زامن نے توڑا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں نے غلط کیا ہے؟ زامن نے رکتے ہوئے پوچھا۔ زامن، میں بھی ایک مرد ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں نکلتا کہ میں رو نہیں سکتا، ٹوٹ کے بکھر نہیں سکتا۔ دیکھا جائے عمر میری زیادہ ہے، مرنا مجھے چاہیے تھا، لیکن 2 جوان بچوں کی موت نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر ڈالا۔ تم نے معاف کر کے غلط نہیں کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن میں تم سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سن رہا ہوں۔ زامن کا چہرہ مرجھا گیا تھا، پہلی بار شرارت غائب ہو چکی تھی۔ جتنا میں حیدر سے محبت کرتا ہوں اس سے کہیں گنا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جو اختیار حیدر کو نہیں دیے وہ تمہیں دیے، تاکہ تمہیں ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو، تم مایوس نہ ہو۔ تم میں ہماری جان بستی ہے۔ تم نے کتنے ہی فیصلے اپنی مرضی لیے، ہم نے مخالفت نہیں کی۔ میں تمہیں پاکستان بھیجنا نہیں چاہتا تھا، وہ ہمارا ملک ہے، اس کی محبت، اس کا مان سار آنکھوں پر، لیکن تم نا واقف تو نہیں ہو کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تم نے ضد کی اور تم پاکستان آ گئے۔ تم نے ملیحہ سے شادی سے انکار کر دیا، میں اس سے بھی خاموش ہو گیا۔ تم نے اپنی پسند سے برار سے شادی کی، وہ بھی ہمیں دل سے قبول ہے، لیکن زامن کیا تمہاری نظر میں تمہارے دل میں ہمارے لیے ذرا حیثیت نہیں؟ زامن دم سادے خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا، ہر کی بات بتا بیٹھا۔ ڈیڈی، زامن، میں جواب چاہتا ہوں، آپ اتنا سینٹی نہیں ہوا کر، میرا دل اداس ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے کیا ہوا ہے، کوئی کام ہے کیا؟ تمہیں آئے مہینے گزر چکے ہیں، کیا چاہتے ہو تمہاری راہ دیکھتے دیکھتے ہم لوگ دنیا سے نکل جائیں، تو تمہارے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جائے؟ بس نا، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ میں آ جاؤں گا بہت جلدی، تو بتاؤ پھر کب آ رہے ہو؟ لہجہ بدلا اور سنجیدگی کی جگہ شوہی نے لے لی۔ آپ ٹکٹ بھیج دیں، میں کل آ جاؤں گا، ڈیٹائی سے جواب دیا۔ بہت ہی داعش انسان ہو، بے اختیار زبیر صاحب کے منہ سے نکلا۔ حوصلہ یہی ہوں میں، یہی ہوں، بعد میں بھی آپ میری تعریف کرتے ہیں، بلکہ کرتے ہی ہیں۔ تعریف اور تمہاری کل دیکھیے اپنے زبیر صاحب نے اسے چڑھانا چاہا۔ اب آپ کو میری اتنی ہی یاد آ رہی ہے، میرے پیارے سے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، تو سمپل کہہ دیتے، اتنا ایموشنل بلیک میل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زبیر صاحب نے جواباً کہہ لگایا۔ تمہیں احسان بھی تو پتہ چلے، کتنوں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ نے تو نہیں دی ہوگی۔ یقیناً، زامن نے چڑ کر کہا۔ بہت ہی کوئی ناشکر انسان ہو تم، ہے جہاں ہو تو پتہ چلے گا، بس سب تمہیں میری بڑھاپے کی اولاد کہہ کر چڑھاتے ہیں۔ زامن نے بھرپور کہہ لگایا۔ بددعا کس نے دی تھی؟ میرے باپ کو، اگر آپ نہ دیتے تو شاید میں ایسا نہیں ہوتا۔ تم کے انسان ہو، تمہیں ایسے ہی نکلنا تھا، میری بددعا کا کوئی قصور نہیں۔ ڈیڈی، یو مین قابل اور کیوٹ، کچھ فہمی کی دنیا سے نکل جاؤ، میں نے کتا اور کمینہ کہا ہے؟ زامن نے سر پیٹا۔ ویسے کیا سوچ کر آپ نے میرے والد کو بددعا دی ہوگی؟ میں یہی سوچتا، لیکن جواب نہیں ملتا، کیونکہ میری قسمت میں تم باپ بیٹو کو بکنا لکھا تھا۔ سو مار لی اپنے پیر پر کلہاڑی۔ ڈیڈی، کلہاڑی چھوٹی لگ رہی ہے، آپ نے شاید کلہاڑا مارا ہوگا۔ قدرے ڈٹائی سے کہا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، اور جانتے ہو تمہیں دیکھ کر میرا نظریہ بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا تھا تم حیدر سے 2 ہاتھ آگے ہو، لیکن تم 6 ہاتھ آگے ہو۔ ڈیڈی، آپ نے میرے مرتبہ ٹھیک نہیں کی، ہاتھوں سے نہیں پیروں سے چلتے ہیں۔ میں ڈیڈی سے 6 قدم آگے ہوا، 6 ہاتھ نہیں۔ ڈیٹھ نہ ہو تو رکھو فون، زبیر صاحب نے تنگا کہا۔ بولیے نہیں، اب اتنا ایموشنل بلیک میل آپ نے میرا دیدار کرنے کے لیے کیا ہے، اور پلیز بات مت گھمائیے گا۔ زبیر صاحب چپ ہوئے۔ کچھ تمیز سیکھ لو، جب دیکھو بڑوں سے زبان چلوا لو۔ زبان تو اپنی جگہ ہے ڈیڈی، وہ نہیں چل رہی۔ مصنوعی پریشانی، ظاہر کی کمینہ، زبیر صاحب نے جل کر کہا اور کھٹاک سے کال کاٹ دی۔ زامن ڈٹائی سے ہنستا اوپر چلا گیا۔ کمرے کے قریب پہنچتے ہی برار کی چیز سنائی دی۔ زامن بھاگتا ہوا اس کے پاس ہے، وہ دونوں ہاتھ مبارکہ کی نکیوں سے LED کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قلب وہ کوئی ہارر فلم دیکھ رہی تھی، دیکھتی بھی تھی، ڈرتی بھی تھی، اور ساتھ چیختی بھی تھی۔ زامن نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، جسے اس کی ایک بار پھر چیخ بلند ہوئی۔ امی، بھوت، زامن پیچھے، بھوت پلٹنے کی گستاخی نہیں کی۔ زامن ہنستا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ میں ہوں، کھولو آنکھیں، ایسا ہاتھ ہٹایا اور گھور کے زامن کو دکھایا۔ یہ کتنا بےہودہ مذاق تھا،
ایسے کرتے ہیں کسی کے ساتھ منہ بسوڑا تو کسی کو اتنا ڈر لگ رہا ہے تو وہ دیکھ کیوں رہی ہے۔ زامن نے بدلا لینا چاہا، آپ بہت برے، ہمیشہ مجھے ڈراتے رہتے ہیں۔ وزیر بھی بھوتوں سے ڈرائے اور اب بھی برارہ نے پاس پڑا تکیہ زامن کو اٹھا کر مارا۔ تم ہو ہی ڈرپوک، اس میں بھلا مجھے بیچارے کا کیا قصور؟ زامن نے بھی وہی تکیہ اس کی طرف اچھالا۔ برارہ نے ایک ساتھ 3-4 کشن اٹھا کر زامن کو مارا، خود بیٹھ کھڑی ہو گئی۔